मई 1953। सॉरी, मुलाकात से आते हुए वो फूल साथ ले जाना भूल गई जो तुमने अपने बाग से मेरे लिए चुने थे। स्टेशन पहुंचकर याद आया और मैं रो पड़ी। इस भूल को दिल पर ना लेना, सिर्फ ये याद रखो कि मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा चाहती हूँ, जिंदगी से भी ज़्यादा। बस कभी जुदाई का दुख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और शदीद ख्वाहिश होती है कि एक मेहमान के शाने पर सर रख कर रोऊं। रऊफ की शादी पर ताहिरा जंजुआ की बेटी शाहिदा पूछने लगी, आंटी क्या दुल्हनें दलिया खाती हैं? मैंने शरारत से कहा, नहीं बेटा, शादी के बाद दुल्हनें सिर्फ मार खाती हैं। मीजू ने ऐलान किया, तमाम बीवियां शौहरों से मार खाती हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे अब्बू मुझे मारते हैं? मीजू ने कहा कुछ देर सोचने के बाद, नहीं, क्योंकि वो बहुत चालाक हैं। मार्च 1953, कल ईद का दिन था। इस बार ये दिन बहुत खामोशी और तन्हाई में गुजरा। सुबह जब हम कपड़े बदल रहे थे तो बहुत सी पुरानी यादें और बहुत से भूले बिसरे ख्याल अपनी अपनी कमीन गाहों से निकले और हमने देखा कि ईदगाह में घने पेड़ों के तले हमारे अब्बा खुतबा दे रहे हैं। अगली सफ में हम और तुफैल मखमल के कोट पहने बैठे हैं और फिर नमाज के बाद हमारी फिटन ईदगाह से चली है। घोड़ों की गर्दनों में बंधी हुई घंटियां बज रही हैं। साई सड़क के दोनों जानब पैसे फेंक रहा है और शोर मचाते हुए बच्चे घर तक हमारी गाड़ी के साथ दौड़े जा रहे हैं। हम औरतों से खचाखच भरे हुए ज़नान खाने में दाखिल होते हैं तो सहन में सन्नाटा छा जाता है। बारी बारी सब अब्बा का हाथ चूमते हैं, फिर हमारी दादी रास्ता टटोलती हुई अपने कमरे से निकलती हैं और हमारे अब्बा माँ की दुआ के लिए अपना बारूब सर उनके आगे झुका देते हैं। वो उनके सर पर हाथ फेरती हैं और दुआएं देती हैं। फिर अब्बा मर्दाने में चले जाते हैं। सुकून टूट जाता है और सहन में सब लोग हंसी मजाक और शोर-ओ-गुल से आसमान सर पर उठा लेते हैं। सब मोहब्बतें, सारे गम, सब खुशियां याद आए और दिल ने चाहा कि इन सब को गले लगाकर आहुजारी करें, मगर इससे पहले ही हमने इन सब को रुखसत कर दिया। आज हमने मेरी सालाना तरक्की का जश्न मनाया। तनख्वाह में 30 रुपए का सालाना इजाफा हुआ। हमने मिठाई और आम खाए। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई है। आम के अचार के लिए तो शायद सीजन गुजर चुका है, मगर लीमू का अचार बना रही हूँ तुम्हारे लिए। वैसे लीमू की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। तुम्हें जाफर साहब याद हैं जो नीचे रहा करते थे और अक्सर बाआवाज़ से बुलंद पूछा करते थे, यार ये दुनिया नो की हो गया। जाफर साहब तो नहीं रहे, मगर उनका सवाल अब भी मेरे जहन पर हावी है। कुछ रोज हुए पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर के नाम एक खत आया जिसमें मुझे मुमताज़ सहाफ़ी कहा गया था और ताहिरा को और उनकी कायद। मज़हर ने कहा, खत तो काबिल इशात है अगर ये 2 गलतियां निकाल दी जाए तो। इन दिनों मैं गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब के ड्रामे की प्रोडक्शन में सूफी तबस्सुम का हाथ बटा रही, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तुम्हारी बेटियां भी इसमें एक्ट कर रही हैं। शेक्सपियर से मुझे अमृतसर रेस कोर्स रोड वाले दिन याद आ गए जब तुम खलवत में शेक्सपियर कोट किया करते थे और मैं सोचा करती थी कि मैं ऐसे शख्स से शादी कर रही हूँ
جو اس وقت شیکسپیئر کوٹ کر رہا ہے جب اسے کچھ اور کرنا چاہیے. مگر تمہاری ایسی حرکتوں سے تمہارے لیے میرا پیار اور بڑھ جاتا تھا. یہ سن کر کہ ہماری دونوں بچیاں گورنمنٹ کالج کے ڈرامے میں کردار ادا کر رہی ہیں عجیب کیفیت ہوئی. ذہنی یا روحانی طور پر ہم بھی کہیں داد دینے کو موجود ہوں گے. تم نے یہ نہیں لکھا کہ کھیل کب ہوگا. اگر ہو نہیں چکا تو کچھ تصویریں اتروا کر بھیجو تاکہ ہم دیکھ سکیں. اور لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے. تم نے کہا کہ ہم قید کے باقی ایام کا اندازہ کر کے رہائی کی کچھ تاریخ متعین کریں. میں پہلے یہ لکھ چکا ہوں کہ یہ بالکل غلط پالیسی ہے. سفر کی منزل کا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دور نظر آئے گی. صرف اگلے دن اور اگلے قدم کا سوچنا چاہیے اور اس کے بعد جو کچھ ہے اسے نظر انداز کر دینا چاہیے. حال ہی میں ایپسن کے ڈرامے اور اوکیسی کی. مگر تمہیں اس بارے میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں تو بس لکھتے رہنا ہے، ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی. گیتوں سے بھرے کل کے لیے. اپریل 1955. منٹو کی وفات کو سن کر بہت دکھ ہوا. سب کمزوریوں کے باوجود مجھے نہایت عزیز ہے، اور اس بات پر ہمیں کچھ فخر بھی ہے کہ وہ امرتسر میں ہمارے شاگرد تھے. اگرچہ یہ شاگردی کچھ برائے نامی تھی، اس لیے کہ وہ کلاس میں تو شاید ہی کبھی آتا. البتہ ہمارے گھر پر اکثر صحبت رہتی تھی اور شیخوف، فرائڈ اور موپسان نہ جانے کس کس موضوع پر گرم مباحثے ہوتے تھے. ہمارے شرفاء جنہیں دور حاضر کے فنکار کی شکست دل کا نہ احساس ہے نہ اس سے کوئی ہمدردی، غالباً یہی کہیں گے کہ منٹو مر گیا تو اس کا اپنا قصور ہے. بہت پیتا تھا، بہت بے قاعدہ زندگی بسر کر رہا تھا، صحت کا ستیہ ناش کر لیا تھا. لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. جب معاشرتی حالات کی وجہ سے فن اور زندگی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں تو دونوں میں سے ایک کی قربانی دینی پڑتی ہے. دوسری صورت سمجھوتے بازی کی ہے، جس میں دونوں کا کچھ حصہ قربان کرنا پڑتا ہے. اور تیسری صورت ان دونوں کو یکجا کر کے جد و جہد کا مضمون پیدا کرنے کی ہے، جو صرف عظیم فنکاروں کا حصہ ہے. منٹو عظیم ہو نہ ہو لیکن بہت دیانتدار، بہت ہنرمند اور نہایت راسخو ضرور تھا. آج کل کچھ احساس نہیں ہوتا کہ وقت جلدی گزر رہا ہے یا آہستہ. یوں لگتا ہے جیسے وقت کا وجود ہی باقی نہیں. ایسے ہے جیسے ایک ہی دن اور ایک ہی رات بار بار گردش کر رہے ہیں. وہی دن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات کے خاتمے پر وہی دن لوٹ آتا ہے. لیکن ہر چیز کو حقیقت وقت ہی بخشتا ہے. اور جب وقت غیر حقیقی ہو جائے تو ہر چیز بے حقیقت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دل کا درد. اگرچہ ہماری عمر کے چند بیش قیمت سال برباد ہو گئے ہیں، لیکن زندگی میں پھر بھی دیکھنے کو باقی ہے. جب تک زندگی باقی ہے امید باقی رہے گی. تو آؤ دل کو سنبھالیں
اور اگلی فصل گل کا اس وقت تک انتظار کریں جب ہجوم گل پر سے خزاں کا سایہ اٹھ چکا ہوگا۔ ہماری خط و کتابت کا سلسلہ اچانک مارچ 1955 میں رک گیا۔ 1955 میں مولوی تمیز الدین کیس میں وفاقی عدالت کے فیصلے کے بعد 1951 کے راولپنڈی سازش کیس اسپیشل ٹریبیونل ایکٹ کی قانونی حیثیت متنازع ہو گئی۔ اس بنیاد پر ہمارے وکلاء نے حب سے بھیجا کی درخواست دائر کی اور 24 مارچ 1955 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس بشیر احمد نے فیض اور 7 دوسرے ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جب میں ضمانت کا حکم نامہ لے کر منڈوری جیل پہنچی تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے اطلاع دی کہ حکومت نے فیض، میجر اسحاق اور خضر حیات کی دوبارہ گرفتاری کا حکم دے دیا ہے اور اس کے لیے برٹش راج کی نظر بندی کے قانون مجریہ 1944 کا سہارا لیا ہے۔ ہمارے وکلاء نے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی اور اس نئی نظر بندی سے بھی ضمانت کا حکم حاصل کر لیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس بار بھی کوئی نیا حکم جاری نہ کر دیا جائے، اس لیے میں اپنے وکیل اعجاز حسین بٹالوی کے ہمراہ جسٹس کیانی کے سامنے پیش ہوئی، جہاں کچھ اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ اعجاز بٹالوی نے کہا، جناب والا، پچھلی بار جب وہ ضمانت کا حکم لے کر جیل پہنچی تھی تو انہیں بہت ناخوشگوار تجربہ ہوا۔ کیا آپ انہیں یقین دلا سکتے ہیں کہ اس بار عدالت کے حکم کی تعمیل کی جائے گی؟ جسٹس کیانی نے جواب دیا، مسز فیض، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فوجی انقلاب کے سوا کوئی طاقت عدالت کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں عدالت کا ایک اہلکار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ میں، عبداللہ ملک اور اعجاز بٹالوی، میں ان کے ہمراہ منٹگومری روانہ ہوئی۔ کار کی فرنٹ سیٹ فیض کے لیے خالی